یہ جو سامنے جیسا دیکھتے پیچھے دیکھنا یہ عام انسان کے بس کی بات نہیں، تو یہ معجزہ ہے۔ تو ایک بات سمجھ میں آ گئی، جو قدرت کرے تو وہ تو قدرت ہے، وہ خالق کا معاملہ ہے۔ تو نبیوں سے جو معاملات ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ معجزہ۔ کسی نبی سے ایسا کام ہو جائے، کسی رسول سے ایسا کام ہو جائے جو عام بندگان خدا کے بس میں سے نہیں ہے، ان کر ہی نہیں سکتے چاہ کے بھی، اس کو بولتے ہیں معجزہ۔ اور یہی کوئی مومن سے ہو جائے اسے کہتے ہیں کرامت۔ جیسے پیارے آقا کے کئی ایسے مومنین ہیں، آقا کے اسلام کے ایسے امتی ہیں، صحابہ، تابعین، طب تابعین میں ایسے ایمان والے، تقرب اللہ رکھنے والے لوگ ہیں کہ جنہوں نے ایسے کام کیے جو معجزات کے قریب دکھتے ہیں، کیونکہ معجزہ صرف نبی سے ہوتا ہے، اور ایس جیسی چیزیں جب مومنین سے ہوتی ہے تو وہ کرامت کہلاتی ہے۔ جیسے حضور سیدنا محی الدین عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے کئی کرامتیں مشہور ہیں، اور یہ ساری چیزیں دنیا دیکھتی ہے، دیکھ کر ایمان لاتی۔ اشاعت دین کے لیے حضرت ہند الولی غریب نواز، خواجہ معین الدین چشتی سنجری ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی بھی بہت ساری کرامتیں مشہور ہیں۔ جیسے جے پال جادوگر کو اس کی جادو کا اثر توڑ دینا، انا ساگر کو کوزے میں جمع کر لینا، یہ کرامت۔ تو ایک مومن سے ہو جائے تو کرامت، نبی سے ہو جائے تو معجزہ، خالق سے ہو جائے تو وہ قدرت۔ اب پھر کسی کافر سے بھی ہوتا، کافر تزکیہ کر کے اور محنت کر کے اپنے آپ کو تیار کر کے کسی طریقے سے اگر تیار کر لیتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ بھی بعض ایسے کام کرتا کہ عام انسان نہیں کر سکتا، تو اس کو کہتے ہیں استدراج۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ استدراج۔ کافر سے ہو جائے تو استدراج، مومن سے ہو جائے کرامت، نبی سے ہو جائے معجزہ۔ تو اب جو ہم بات کر رہے ہیں معجزات النبی، اور معجزات النبی میں خاص کر ہمارے آقا کے بارے میں، رحمت کبریا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تو ایک معجزہ آپ سن لیے کہ نماز میں صحابہ جب پیچھے کرتے تو فوری فرماتے کہ جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پیچھے دیکھتا ہوں۔ اب ایک مرتبہ ایک اعرابی جو ہے، اعرابی کہتے ہیں بدوی، گاؤنٹی جس کو ہم بولتے اپنی زبانوں میں، دکنی زبان میں گاؤنٹی بولتے، دیکھیے آپ، ویسا اعرابی، یعنی وہ جو شہر کے لوگوں سے، تہذیب و تمدن سے واقف نہیں ہوتے، جس کا قرآن میں بھی ذکر آیا، اللہ تعالیٰ فرمایا کہ بھئی ان کو معاف کر دیں، یہ اعرابی لوگ ہیں، بدوی ہیں، ان کو دین کی سلیقہ وغیرہ نہیں معلوم، یہ آتے ہیں آپ سے دستگیری طلب کرنے کے لیے، آپ سے مدد طلب کرنے کے لیے، پکارتے ہیں، بہتر ہوتا کہ ٹھہر کے انتظار کرتے، آپ کے باہر آنے کا انتظار کرتے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ خود فرمایا کہ ان کو عفو درگزر سے کام لے۔ تو یہ جو بدوی لوگ ہوتے ہیں اعرابی، ایک اعرابی آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور عرض کیا، یا رسول اللہ میں نے اسلام قبول کر لیا، اب میری خواہش ہے کہ میں کوئی ایسا معجزہ دیکھوں جس سے میرے یقین میں اضافہ ہو جائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا، تم کس طرح معجزہ دیکھنا چاہتے ہو، کس معجزے کے خواہش مند ہو؟ تو اس اعرابی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سامنے جو آپ کے درخت نظر آ رہا ہے اس کو حکم دیں کہ وہ آپ کے پاس آ جائے۔ بیٹھے ہوئے تھے جنگل میں، سامنے ایک درخت نظر آ رہا تھا، بولے جو سامنے درخت نظر آ رہا اس کو آپ حکم فرما دیں کہ وہ آپ کی خدمت میں آ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اعرابی سے کہا، جاؤ تم ہی جاؤ، اس درخت سے کہنا کہ تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ اعرابی اس درخت کے پاس گیا اور اس درخت سے کہنے لگا کہ اے درخت تم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حکم سننا تھا کہ درخت پہلے دائیں ہلا، پھر بائیں ہلا، پھر آگے کی طرف ہلا اور پیچھے کی طرف، اس طریقے سے جھکا کہ اس کی جڑیں زمین سے نکل گئی، ابھر گئی، پورا زمین سے تردے کی طرح اوپر ابھر گیا، اور پھر وہ اپنی جڑوں کو زمین کے ساتھ چیرتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گیا اور عرض کرنے لگا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ یہ معجزہ دیکھ کر وہ اعرابی کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میرے لیے یہی کافی ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے فرمایا تو اپنی جگہ واپس چلا جا، تو اپنی جگہ واپس چلا جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہ درخت واپس اپنی جگہ چلا گیا۔ یہ معجزہ دیکھنے کے بعد وہ اعرابی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور پائیں مبارک کا بوسہ لوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک اور پائیں مبارک کا بوسہ لیا۔ پھر اس اعرابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا۔ تو میرے سامعین اکرام، میرے بزرگوں، میرے عزیزوں، نو نہالان دین اسلام، دیکھا آپ نے درخت بھی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتا تھا، پہچانتا تھا۔ عزیزوں اور بزرگوں، مسجد نبوی میں ایک کھجور کا درخت تھا، آپ نے سنا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خطبہ ارشاد فرمانے کا معاملہ ہوتا تو اس سے درخت کے ٹیکا لے کر آپ کھڑے ہوئے آتے اور سب سے خطاب فرماتے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ اجازت دیں، اگر آپ اذن فرما دیں تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ایسی چیز بنا لیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے برابر ہو، تاکہ آپ بلند ہو کے سب کو نظر آنے لگیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت عطا فرما دی۔ تو انہوں نے اجازت پاتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک ممبر تیار کر لیا، اور جس کی 3 سیڑھیاں تھیں، 3 سیڑھیاں والا ایک ممبر بنایا اونچا۔ جب ممبر تیار ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ممبر پر تشریف فرما ہوئے، تو اس تنے نے رونا شروع کر دیا، جس کو ٹیکا لے کے سارا دے کے پیارے آقا علیہ السلام خطبہ فرماتے تھے، وہ فوری رونا شروع کر دیا، اور ایسے جیسے کوئی بچہ رو رہا ہو۔ تمام لوگوں نے اس کے رونے کی آواز کو سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس تنے کے پاس تشریف لے گئے اور اس تنے کو اپنے سینے سے لگایا، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے کے تنے سے فرمایا اگر تو چاہتا ہے کہ میں تجھے اسی مقام پر لگا دیتا ہوں جہاں تو پہلے تھا، پھر اسی طرح سرسبز و شاداب ہو جائے گا۔ اگر تو چاہتا ہے تو میں تجھے جنت میں لگا دیتا ہوں، تو جنت کی نہروں اور چشموں سے سیراب ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے تیرا پھل کھائیں۔ اس تنے نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے پسند کیا، جنت کے لیے وہ راضی ہو گیا۔ صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس تنے نے دنیا و آخرت میں کسے قبول کیا؟ صحابہ سوال کرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے پسند کیا ہے کہ میں اسے جنت میں لگا دوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو یہاں سے نکال کر ممبر کے نیچے دفن کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم، مجھے اس ذات کی قسم جس کے دست قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اس تنے کو ہاتھ نہ لگاتا، اس تنے کو اپنے سینے سے نہ لگاتا تو یہ روز حشر تک فراق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روتا رہتا۔ عزیزوں اور بزرگوں، یہ آقا علیہ السلام کی شفقتیں تھیں، یہ آقا علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ درخت کے رونے کا کیفیت دیکھیے، پھر اس درخت پہ آقا علیہ السلام کی شفقت دیکھیے کہ کس طریقے سے آقا علیہ السلام نے اس کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ یہ آقا علیہ السلام کے معجزات ہیں، اور یہ معجزات دینے کا مقصد ہی یہ رہتا تھا اللہ تعالیٰ مجدہ امت کی تطہیر کے لیے، امت کو خالق کی خالقیت سے آشنائی کروانے کے لیے، اور خالق نے آپ کے ساتھ کیسے دستگیری فرمائی کہ خالق کی عطا سے آپ کا معاملہ عام لوگوں جیسا نہیں، یہ معاملہ بہت بڑا ہو گیا، تاکہ معلوم ہونا بندگان خدا کو کہ رحمت عالم کبریا علیہ السلام کا معاملہ ساری دنیا میں خالی مخلوق خدا میں ایک منکسر ہے، بالکل جدا گانا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب اسلام اور کفر کا پہلا معرکہ بپا ہوا تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کو واصل جہنم کر کے واپس تشریف لائے. تو ایک یہودی عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی. اس کے سر پر ایک ہانڈی رکھی ہوئی تھی اور جس میں ایک بھنی ہوئی بکری کا سالن بنا ہوا تھا. اس عورت نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جس نے آپ کو فتح نصیب کی اور آپ کی سلامتی فرمائی. میں نے نظر مانی تھی کہ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خیر و عافیت کے ساتھ تشریف لائیں گے، آپ فتح حاصل کر کے آئیں گے، تو میں ایک بکری ذبح کروں گی اور اس کا گوشت پکا کر آپ کی خدمت میں پیش کروں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے تناول فرمائیں. اس یہودی عورت نے اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی کوشش کی تھی. اس نے بکری کے گوشت میں زہر ملا دیا تھا تاکہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس زہریلے گوشت کو نوش فرمائیں آپ شہید ہو جائیں. اب دسترخوان لگا دیا گیا اور سالن کی ہانڈی بھی رکھ دی گئی. اس ہانڈی میں بکری کے گوشت نے عرض کیا، یہ معجزہ میرے آقا کا. بکری ذبح ہوئی، بھنی گئی، سالن بنا دیا گیا اور اتنے مرحلے طے کرنے کے بعد وہ بکری گویا ہوئی یا رسول اللہ مجھے تناول نہ مت فرمائیے، آپ مجھے تناول مت کیجیے، آپ مجھ میں زہر ملا دیا گیا ہے. یعنی وہ بکری جو ذبح ہو چکی تھی، پک چکی تھی، گوشت تھا ایک، مگر فیض نے فوری اسی وقت اللہ جل مجدہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس کو گویائی دے دی. بکری وہی کہنے لگی. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس عورت کی سازش سے محفوظ فرمایا. اور اسی طرح کا ایک واقعہ غزوہ خیبر کے موقع پر بھی پیش آیا کہ آپ اللہ جل مجدہ نے ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ بھی رہا کہ اللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرماتا ہے. تو یہ لوگوں سے حفاظت کا ذمہ رب نے لے لیا، مگر اس کے باوجود پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود و سلام کے نذرانے ہوں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ نے معجزہ دیے، ان معجزوں کے ذریعے بھی وقتاً فوقتاً اپنی امت کے قلوب کو منور کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے اپنے معجزات کا ظہور فرمایا تاکہ اس امت مسلمہ کو معلوم ہو کہ محبوب خدا کیسے محبوب خدا ہے. یہ اللہ کے رسول کے محبوب ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ جتنے معجزات میرے آقا علیہ السلام کو دیے گئے، سابقہ انبیاء کسی کو ایسے معجزات نہیں دیے گئے. بتایا جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں کیا تھا معاملہ، اس وقت گھوڑا سواری، اونٹ سواری ہوا کرتی تھی. جیسے آج ہمارے درمیان میں یہ ٹرکاں اور بڑے بڑے ٹرالی، یہ جو آٹو وغیرہ جو نکل گئے سواریوں کو ادھر سے ادھر لے آنے کے لیے، یہ کام پہلے اونٹوں سے کیا کرتے تھے. اونٹوں کے ذریعے، گھوڑوں کے ذریعے، بیلوں کے ذریعے معاملات ہوتے تھے. اب عرب میں تو پورے اونٹ تھے. تو اونٹ نے اپنے مالک کی شکایت آقا علیہ السلام کی خدمت میں فرمائی. یہ بھی آقا علیہ السلام کا ایک معجزہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک باغ میں تشریف لے گئے. ایک انصاری کا باغ تھا، وہاں پہ آپ تشریف لے گئے. تو اس انصاری صحابی کا ایک اونٹ تھا. جب اس اونٹ نے دیکھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آج اس کے مالک کے پاس تشریف لائے ہیں، تو خوشی خوشی جھومتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ آج تو میری پریشانی دور ہو جائے گی. دیکھیے جانوروں کو بھی آقا علیہ السلام سے فیض ملنے کی امید و آس لگی ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ شعور بخشا تھا کہ ایک اونٹ جانور ہے، اور مگر سمجھ گیا کہ آج میرا جو مرحلہ برسوں سے چلا رہا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حل فرما دیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرما دیں گے.
یہ یقین کے ساتھ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ کر اونٹ رونے لگا، اونٹ گیریا وزاری کر کے رونے لگا. اس کی آنکھوں سے سب دیکھ رہے تھے، صحابہ آنسو گر رہے تھے. اور اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے مالک کی شکایت کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا مالک مجھے چارہ کم دیتا ہے اور کام خوب دبا کے مجھ سے لیتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس کا مالک کون ہے؟ وہ انصاری صحابی جو تھے آگے بڑھے اور عرض کیا، یا رسول اللہ یہ اونٹ میرا ہے، یہ اونٹ میرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس اونٹ کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے؟ اللہ کا خوف نہیں رکھتے اس اونٹ کے بارے میں؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا. تو اس مالک